پیغمبر اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں، ان کا کام عوام کی پسند کے مطابق کچھ بنانا نہیں ہے. نبی اس لیے نہیں آئے کہ کوئی چیز بھی عوام پسند بنائیں جس کو عوام پسند کرتے ہیں. مثلا وہ کھانے جو عوام پسند کرتے ہیں، وہ لباس جو عوام پسند کرتے ہیں، وہ احکام جو عوام پسند کرتے ہیں، وہ اقوال جو عوام پسند کرتے ہیں، وہ رہن سہن جو عوام پسند کرتے ہیں، وہ رسم و رواج جو عوام پسند کرتے ہیں. انبیاء عوام کی پسند کے تقاضے پورے کرنے نہیں آئے. انبیاء عوام کو اللہ کے دین کے مطابق بنانے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ دین عوام کے مطابق بنایا جائے، عوام کو دین پسند بنایا جائے. عوام اللہ کا دین پسند کریں، لوگ اللہ کا دین پسند کریں، نہ کہ دین ایسا بناؤ کہ لوگ پسند کریں. یہ وہ ظلم ہے دین کے اوپر ہوا ہے جو بنو امیہ نے شروع کیا، اور آج کہیں زیادہ ہو رہا ہے. وہ اپنی ضرورت و سیاست و اقتدار کے لیے یہ کام کرتے تھے. آج ہر فرد اپنی معیشت و اپنے معاوضے کے لیے یہ عمل انجام دے رہا ہے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں اسی طرح سے دین کو بنا کر پیش کریں. دین کے احکام، دین کے اسوے، دین کے ارکان، دین کی تعلیمات، دین کے اصول، دین کے فروع اس طرح سے پیش کرو جس سے عوام پسند کرتے ہیں، عوام خوش ہوتے ہیں. عوام پسند دین بنانا دین کے اوپر سب سے بڑی تحریف ہے اور ظلم ہے. یہ تحریف دین ہے. دین کا حلیہ بگاڑنا، دین کا روپ بدلنا، دین کی شکل بدلنا اور اسے عوامی بنانا، عوامی تقاضوں کے مطابق بنانا. اور اکثریت خطباء سب یہ کام، حتیٰ علماء، بعض علماء جو عوام کے ساتھ ان کا سروکار ہوتا ہے وہ فتوے بھی عوام پسند دیتے ہیں. عوام کیا فتویٰ پسند کرتے ہیں؟ اگر انہیں ممبر پہ آنے کا موقع ملے تو عوام پسند بات کرتے ہیں، بے شک خدا ناراض ہو جائے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بے خوف ہوتے ہیں اللہ کی بابت. عوام سے ڈرتے ہیں کہ عوام کہیں ناراض نہ ہو جائیں، عوام ہمیں نہ چھوڑ جائیں، عوام ہمیں ناپسندیدہ نہ قرار دیں، عوام ہمیں نامطلوب نہ قرار دیں، عوام ہمیں ریجیکٹ نہ کر دیں کہیں. عوام کے ہر دل عزیز بنتے ہیں. وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ روزمرہ ہو رہا ہے. مثلا ابھی اس زمانے میں، نئے زمانے میں نئی نسل کے تقاضے پرانی نسل سے مختلف ہیں. ہم سے جو پہلی نسل تھی ان کا پسندیدہ پسند اور چیزیں تھیں، آج کی نسل کی پسند اور چیزیں. مثلا آپ جن کی اولاد ہیں، آپ کے ماں باپ میک ڈونلڈ کے رسیا نہیں تھے، KFC کھانے نہیں کھاتے تھے، پیزا کا ذائقہ بھی انہیں پتہ نہیں تھا. وہ ساگ پسند کرتے تھے، وہ دال پسند کرتے تھے، وہ دیسی کھانے پسند کرتے تھے. لیکن موجودہ نسل انہی کی اولاد جنہیں دال ساگ پسند تھا اور بڑی حسرتوں سے ساگ منگوا کے شوقیہ پکا کے کھاتے تھے، ان کی اولاد کو الٹیاں آتی ہیں ساگ دیکھ کر. وہ پیزا کھاتے ہیں، میک ڈونلڈ کھاتے ہیں. ڈیجیٹل نسل ہے، موبائل پسند کرتے ہیں، اور چیزیں پسند کرتے ہیں. پچھلی نسل کو موٹر سائیکلیں پسند تھیں، اس نسل کو موبائل پسند ہیں، اس نسل کو اور چیزیں پسند ہیں. اسی طرح ان کے لیے پروڈکٹ بھی لوگوں نے، فیکٹریوں نے، صنعتوں نے مختلف بنانا شروع کر دیے ہیں. آپ کے ماں باپ کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں بناتے تھے، آپ کے لیے بناتے ہیں چونکہ آپ کی پسند ہے، آپ کو شوق ہے، آپ یہ چیزیں چاہتے ہیں اور چاہتی ہیں آپ. اس لیے فیکٹریاں دھڑا دھڑ مصروف ہیں آپ کی پسند کی چیزیں بنانے میں. آپ کو جو چیزیں پسند ہیں، مثلا آپ کو کھانے میں نیوڈلز پسند ہیں تو ساری فیکٹریاں وہی بنانا شروع کر دیں. نئی نسل نے جس طرح کا دین پسند کیا ہے، پرانی نسل کو کیا دین پسند تھا کہ جس میں سختی نہ ہو، جس میں پابندی نہ ہو، جس میں زحمت نہ ہو، جس میں مشقت نہ ہو، جس میں کوئی ایسی بات نہ ہو
اور مفت میں بہشت چلے جائیں ہم، باتوں باتوں میں ہی جنت چلے جائیں. یہ ان کی پسند کا دین تھا، ماہرین نے ان کی پسند کا دین بنا دیا. لیکن موجودہ نسل کو جو دین چاہیے وہ یہ کافی نہیں ہے. جنت جانا اس نسل کی آرزو نہیں ہے. اس نسل کی آرزو یہ کہ ہمیں ادھر ہی آزادی ملے، ہمیں اسی دنیا میں آزادی ملے. یہ زیادہ بہشت کے خواہاں نہیں ہے موجودہ نسل، یہ اس زمین پر ہی آزادی کے خواہاں ہیں. مثلا ہمیں آزادی ملے، روابط کی، تعلقات کی آزادی ملے، نامحرم آپس میں تعلق رکھیں، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی قباحت نہ ہو. ہمیں مخلوط تعلیم کی آزادی ملے، عورت مرد کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں، پابندیاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں. لڑکی لڑکے کے درمیان جو دین نے حدود رکھی ہیں یہ اٹھا لی جائیں. خوب یہ اس نسل کے تقاضے ہیں. اس نسل میں دوستیاں آزاد ہوں، تعلقات آزاد ہوں، روابط آزاد ہوں، ہر ایک آدمی ہر آدمی سے مربوط ہو. سوشل میڈیا کے اوپر ہر آدمی گروپ بنائے اپنا، ہر لڑکی کا ایک اپنا گروپ ہو اور کئی اس کے فالوور ہوں. فیس بک ہو اس کا اپنا، پیج ہو اس کا اپنا، اور اس پیج کے اوپر عورت اور مرد اور سارے اس کے فالوور ہوں. ٹویٹر پہ اس کا اکاؤنٹ ہو اور وہاں پر اس کے فالوور ہوں بہت سارے. یہ آج کی نسل کے تقاضے ہیں. آپ کسی بھی نجفی، قمی، ہندی، لکھنوی، پاکستانی عالم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آج کی نسل کے لیے یہ چیزیں اس کو مہیا کر دے. مثلا ایک علامہ نجفی یا قمی علامہ آپ کو فیس بک کی آزادی دے دے، آپ کو واٹس ایپ کی آزادی دے دے، آپ کو کلبوں میں جانے کے لیے مائل کرے. آج کی نسل کے لیے پسندیدہ دین بنانے کے لیے MI6 نے یہ بوجھ اپنے ذمہ لیا ہے. نیا مدرسہ بنایا ہے. MI6 برطانوی خفیہ ایجنسی ہے، منحوس شیطان، جس نے پوری دنیا میں آگ لگائی ہے، عالم اسلام کو تقسیم کیا ہے، جس نے اسرائیل بنایا ہے، جس نے اسلامی ممالک توڑے ہیں، جس نے عثمانی خلافت ختم کی ہے، جس نے فرقہ واریت کو ہوا دی ہے، جس نے شیعہ سنی کی جنگ کروائی ہے، جس نے نفرتیں پھیلائی ہیں، جس نے خریدے ہیں لوگ. بہت بھیانک اور سیاہ تاریخ ہے اس تنظیم کی. MI6 کی خفیہ ایجنسی ہے. اس نے نیا مدرسہ کھولا ہے تشیع کے لیے. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ MI6 نے نیا مدرسہ کھولا ہے کہ نئی نسل، پرانی نسل کے لیے الگ مدرسے تھے، ان کا پسندیدہ دین ان مدرسوں میں پڑھایا جاتا تھا. مثلا قم و نجف میں تھا، ہندوستان میں تھا، پاکستان میں تھے مدارس، اور وہاں سے لوگ نکل کر آتے تھے اور پرانی نسل کی پسندیدہ باتیں کرتے تھے. پرانی نسل کیا مانگتی تھی کہ یہ جو علماء بعض سختیاں بتاتے ہیں یہ چھوٹ دو، اس میں کچھ ہمیں ڈسکاؤنٹ دو، اور وہ دے دیتے تھے. وہ کہتے تھے ضروری نہیں ہے یہ سب کچھ جو آپ کو کہا جاتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، آپ بس دل صاف ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، باقی ان نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان پابندیوں کی کوئی ضرورت نہیں. وہ اس طرح کے چھوٹ دیتے تھے. لیکن MI6 نے نئی نسل کے لیے خطیب بنائے ہیں، علامے بنائے ہیں. نئی نسل کے علامے، علامہ ٹیٹو، علامہ ٹیٹو جو اس وقت یورپ امریکہ کو تسخیر کر کے ابھی پاکستان پہنچے ہیں. اور تعجب کی بات ہے کہ متدینین کے اندر علامہ ٹیٹو آئے ہیں، چونکہ نئی نسل کے پسندیدہ ہیں. MI6 نے ان کو یہ گر سکھایا ہے کہ نئی نسل کے پسندیدہ دین بنا کے پیش کرو. فیس بک کا دین پیش کرو، ٹویٹر کا دین پیش کرو، لڑکی لڑکے کی آزادی کا دین پیش کرو، روابط کا دین پیش کرو.
लिबरल दीन पेश करो। अल्लामा टैटू, टैटू जानती हैं आप किसको कहते हैं? जिस्म, इंसान अपने जिस्म के ऊपर जो नक्शो निगार बनाते हैं उसको टैटू कहते हैं। ये भी एक ख़ास इस्तिलाह है, ये भी लातीनी अमेरिका की इस्तिलाह है या अफ्रीकी तहजीब की इस्तिलाह है। टोटम और टैटू, टैटू और टोटम ये उन तहजीबों की है, चूँकि उनके आपने अगर देखा हो तो ख़ास तस्वीरें होती हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, ख़ास नक्शो निगार होते हैं। कहीं सूरज की तस्वीर बनाई होती है उन्होंने, कहीं किसी हैवान की बनाई होती है, किसी जानवर की बनाई होती है, अपने देवताओं की या खुदाओं की तस्वीरें बनाई होती हैं उन्होंने, और वो अपने जिस्म पर भी बनाते हैं और अपने घरों में भी बनाते हैं, दरख्तों पर भी बनाते हैं, पहाड़ों पर भी बनाते हैं, और उनके तक़द्दुस के कायल हैं। वहीं से ये इस्तिलाह निकली है कि अभी गुमराह नस्ल और बेहुदा नस्ल जो इस वक्त परवान चढ़ी है, इन्होंने अपने जिस्म पर मुख्तलिफ शहवानी और वाहियात किस्म की तस्वीर अपने जिस्म पे बनवाते हैं। ये अल्लामा टैटू ने अपने पूरे जिस्म के ऊपर तस्वीर बनवाई हुई हैं, औरतों की तस्वीर बनाई हुई हैं, नक्शो निगार जानवरों के बनाए हुए हैं, और टी शर्ट पहनते हैं बाजू सारे नंगे बगलों तक करके। ये अल्लामा साहब मुहर्रम भी पढ़ते हैं, मजालिस भी पढ़ते हैं, और नई नस्ल इनको बहुत पसंद करती है। अभी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक दीनी मदरसे में, ख़वातीन के दीनी मदरसे में इन्होंने मजलिस पढ़ी है, और वहाँ की दीनी तालिबात ने इनके साथ सेल्फियाँ बनाई हैं इस अल्लामा साहब के पास। चूँकि आपके लिए ममनू है मोबाइल, इसलिए आप तक नहीं पहुँची, लेकिन बाकी सब के पास हैं, ये जो जिनके पास मोबाइल है, व्हाट्सएप है, ये आजकल भी पाकिस्तान के लिए एक मौजू बना हुआ है। नई नस्ल का पसंदीदा दीन बनाने के लिए MI6 ने मदरसा खोला है, हौज़ा खोला है, और उस हौज़े के फारिग व तहसील अल्लामा टैटू, ये एक नहीं है, ये अब बनना शुरू होंगे, चूँकि ये एक मॉडल आया है, ये एक सैंपल आया है। अब इसके बाद आप देखें जो पाकिस्तान की एक एलिट सोसाइटी है, पैसे वाले लोग, सरमायादार लोग, ये सारे जीन्स पहनने वाले और वो शैतानी कट करने वाले, ये अब अपने बच्चों को अल्लामा टैटू बनाएंगे। ये इनके नज़दीक कुम नजफ़ से सही उलमा नहीं आते, सही उलमा अब इंग्लैंड से आएंगे। ये उनके लिए एक मॉडल भेजा है उन्होंने, और बहुत पसंद किया, इस जवान नस्ल ने अल्लामा टैटू को बहुत पसंद किया। हत्ता दीनी तालिबात ने शर्म व हयात छोड़कर उसके साथ सेल्फियाँ इस तरह नहीं बनाई कि आगे वो खड़े हैं, पीछे ये खड़ी हो गई हैं, बदन टच किया उनके साथ, कंधे से कंधा मिलाया, गाल से गाल मिलाकर उनके साथ सेल्फियाँ ली हैं और फ़ोटो लिए हैं उन्होंने। अब आप तवज्जो करें कि जब लोगों की पसंद की बात कोई करे, लोग उसको कितना जल्दी कबूल करते हैं। जाहिलियत के ज़माने में पसंद की बात करें, जैसे हज़रत मूसा भी दीन पेश कर रहे हैं, सामरी भी दीन पेश कर रहा है। मूसा की बात नहीं मानते, सामरी की बात मान ली। क्यों? फ़र्क क्या था? सामरी ने एक नफ्सियात से इस्तिफ़ादा किया, मूसा ने सारी कोशिश ये की कि अल्लाह क्या चाहता है, लोगों को ये बताऊं कि अल्लाह क्या चाहता है, रब क्या चाहता है, खुदा क्या चाहता है। और सामरी ने ये कोशिश की कि लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं। अब आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम की साल हा साल की मेहनत व मुशक्क़त व ज़हमत व तबलीग व सब कुछ एक तरफ, और आखिरकार खुदा से दुआ की कि खुदाया इस कौम से मुझे ले ले, मुझे इनसे ले ले, ये मेरे लायक नहीं है और मैं इनके लिए नहीं हूं मुनासिब। लेकिन सामरी ने 30 दिनों के अंदर गौशाला बनाया, क्योंकि उसे पता था आवाम ये पसंद करते हैं, आवाम गौशाले पसंद करते हैं, आवाम जिहाद पसंद नहीं करते, आवाम मूसा की हिजरत पसंद नहीं करते, आवाम मूसा की अक़दार पसंद नहीं करते, क्योंकि सख्त है मूसा बंदगी करते हैं और कराते हैं। मूसा लोगों को ये कहते हैं कि तुम अल्लाह का दीन पसंद करो,
دین خدا پسند کرو. لیکن سامری یہ نہیں کہتا کہ لوگ اللہ کا دین پسند کریں، بلکہ سامری عوام کی پسندیدہ دین بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے، اس لیے یہ کامیاب ہے. علامہ سامری کامیاب ہے علامہ ٹیٹو کی طرح.